ہلالی صاحب، بات تو ٹھیک ہے کہ جو ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں وہ عقل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہیں. چلیں مان لیتے ہیں جن معاملات کو جواز بنایا جا رہا ہے الیکشن کی تاخیر کا، تو وہ اگر معاملات لامحدود مدت کے لیے تسلی بخش نہ ہوئے تو کیا الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے بھی ملتوی کر دیے جائیں گے؟ یہ کیا توجہ ہے؟ دیکھیے رامین، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ایک لحاظ سے، مگر میں 2-3 سوال جلدی سے آپ کو پوچھوں. کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر یہ الیکشن 3 مہینے پہلے ہو یا 4 مہینے بعد ہو؟ فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو جن کا پولیٹیکل پلان اور سکیم ہے، اور پارٹیز کو ضرور فرق پڑتا ہے. کچھ کے فائدے میں ہے جلدی ہو، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ان کے لیے ان کے فائدے میں ہو. چلیے لیٹس لیو دیٹ اسائڈ. جب ریجیم چینج ہوا تھا، کون 1 منٹ کے لیے بھی کہتا تھا کہ فوراً الیکشن ہو جائے؟ سب کو پتا تھا کہ لوگوں کو جاتے نہیں ہیں واپس آنے کے لیے فوراً. وہ سب چھوڑیے بات. ٹھیک ہے، میں اس چیز پہ میرا صرف ایک ہی آبجیکشن ہے، اور میرے خیال میں ہم یہ بھی نہیں میں لڑنا چاہتا ہوں کہ جوڈیشری کے ساتھ کیوں جوڈیشری سمجھتی ہیں دے کانٹ اسپیئر پیپل. ٹھیک ہے، ان کی ریزنز ہیں. پولیس تو کچھ لینگتھس پہ گئے ہیں کرنے کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ میں ہیں وہ ایکچولی نمبرز میں گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک بہت بڑا ایک ٹیررسٹ تھریٹ ہے، 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے، وہ اس وقت یہ کر رہے ہیں اور یہ اور وہ. چلیے ہم بھی مان گئے اس کو. مگر ایک چیز یاد رکھیں، ہمارے جو دشمن ہیں وہ دہشت گرد، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں دنیا کو بتانے کہ ہم پاکستان کو اپنے پروگرام اور اپنے ٹائم ٹیبل پہ نکالیں گے. ہم جو ہیں وی آر سو اسٹرانگ کہ ہم الیکشنز بھی پوسٹ پون کر سکتے ہیں انڈیفینٹلی. ہم وی آر سو اسٹرانگ کہ ان کی پورا مدد، ان کا پورا چہرہ جو ہے ہم بدل جاتے ہیں. مجھے صرف آبجیکشن یہ ہے ٹو ڈیلے کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہاں دے میک اے ڈفرنس. دیکھیے ہم نے ان کو لڑ کے نکالا ہے، ہماری بہادر فوج نے ان کو لڑ کے نکالا ہے. ہم پھر شروع کر رہے ہیں وہی چیز کرنا جو ایک دفعہ ہم نے کر دیا تھا. یہ نہیں ہونا تھا، ان کو کبھی نہیں واپس آنا تھا، ان کو کبھی پیر نہیں جمانے دینا تھا. جو بھی کیا اور جو بھی پالیسیز تھے obviously صحیح نہیں تھے. مجھے پتہ نہیں انٹینشن کیا تھا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں the way to hell is paved with good intentions. مگر you have to recognize that. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اب تو وہ بوسٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو we can change the complexion of Pakistani society, development, decision making، سب چیز. تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. میں ان کو بتانا چاہیے بچوں کر لو جو کرنا ہے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تمہیں ماریں گے، اس وقت مارا تھا ہم، اور غلطی کی جب تم آئے، اب پھر ہم وہی کریں گے، اور اس وقت ہم ایک سبق سیکھ گئے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، گورنر کی جب بات کر رہے ہیں عوریہ صاحب، تو آج جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں علی ظفر صاحب سپریم کورٹ میں جب وہ آج دلائل دے رہے تھے تو اس میں کچھ ڈسکشن ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر گورنر تاریخ نہیں دیتے تو پھر صدر بھی تاریخ دے سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا یہ ویلڈ ہے آرگیومنٹ؟ دیکھیے آپ اگر وہ خط پڑھیں گے الوی صاحب کا، آپ نوٹس کریں گے تو وہ بڑا زور دے کے کہتے ہیں کہ میں نے اوتھ لیا ہے پاکستان کے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، میرا فرض ہے کانسٹیٹیوشن پہ عمل کیا جائے، اور دس از مائی فرسٹ ٹاسک. اس سے بڑا کوئی ٹاسک میرا نہیں ہے، اور میں پورا اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ ہے دا سول ریزن کہ میں ادھر ہوں اور میں یہ کروں گا. تو جس طریقے سے انہوں نے اس خط کو اپنے آپ کے بارے میں ان کا رول جیسے ایز ہی کنسیوز اٹ، تو یہ لگتا ایسے ہے کہ واقعی کہ اگر گورنرز نہ دیں، میرے خیال میں وہ پولیٹیکل اوپینین لیگل اوپینین لیتا رہے گا. علی ظفر اس کو اپنے باپ کو انشاءاللہ کنسلٹ کر کے کہے گا کہ کیا یہ کیس بنتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، نامینیشن آپ کا آتا ہے پرائم منسٹر سے، مگر اپروول جو ہے نامینیشن کا وہ آپ دیتے ہیں
unless اور اگر آپ نہیں دیتے تو شاید کچھ دیر کے بعد 1 مہینہ یا 20 دن یا خدا جانے پتہ نہیں وہ اس قسم کا یہ پرووائزو ہے کہ نہیں, وہ بن جاتا ہے آٹومیٹکلی, ڈزنٹ میٹر. مگر وہ جیسے انہوں نے ریکمینڈ کیا آپ نے ایکسیپٹ کیا, تو ناؤ وہ آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے. بالکل صحیح. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کوئی اچھی خبر آنے والی ہے آج؟ اور جس طرح سے اوریہ صاحب نے بتایا کہ کچھ معاملات پہ ڈیڈ لاک ہے, آپ کو لگتا ہے ڈیڈ لاک برقرار رہے گا یا پھر کچھ نہ کچھ معاملات سلجھیں گے, آ جائے گی ڈیل؟ دیکھیے شبر زیدی کہتا ہے کہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, ڈیڈ لاک ہے اور آپ کے خلاف یہ ڈیڈ لاک جا رہا ہے. شاید وہ سچ کہہ رہا ہو, مگر جسٹ کنسیڈر, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ سچ؟ کیوں نہیں؟ کیا جلدی سے میں بتا دوں, جب جیسے عمران خان کی گورنمنٹ آئی سب کو پتا چلا وہ جانا نہیں چاہتے تھے IMF کو, فائنلی ان کو جانا پڑا, اور جب ادھر پہنچے اور جب ان کو پتا چلا اکنامک حالت کیا ہے, جو وہ مانگا اسد عمر نے ایکسیپٹ کر لیا. آئی ڈونٹ بلیم ہم, وہ حالات بہت برا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ رجیم چینج آ گئی, نئی گورنمنٹ آ گئی, نئی گورنمنٹ آ کے کہی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ سب چیز مان لیا. ویری گڈ. اچھا آپ نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے مان لیا. مفتاح صاحب آئے, مفتاح صاحب خود کہے اکانومی کولیپسنگ, کہنے لگے کہ ہمارا قصور نہیں ہے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا. بھائی جو بھی ہے, اگر اکانومی کولیپسنگ کرتی ہے تو انہوں نے اور شرطیں بھی مان لیا. اس کے بعد ڈار صاحب لندن سے چیخ رہے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے, وہ ڈس اون کر دیا جو مفتاح کہہ رہے, کیا مفتاح نام ہے نا, جی مفتاح اسماعیل کہہ رہے تھے. اور جیسے وہ آئے مفتاح کو نکالا گیا, ہی واز سیکڈ, اور خود آ گئے. اور پتہ چلا کہ وہ بھی جب انہوں نے اکانومی دیکھا وہ سب کر رہے تھے لندن سے, ان فیکٹ انہوں نے بھی ہر کنڈیشن ایکسیپٹ کر لیا. اور یہ جو ان کا بوسٹ تھا کہ آئے یا نہ آئے IMF, کوئی پرواہ نہیں مجھے, they don't want to give money, no problem. مگر نہیں چلا, سب چیز اس کو ماننا پڑا. ایک چیز نہیں مانا, فری فلوٹ آف دا ڈالر. مگر بعد میں جب روپی اور اکانومی ٹینک کرنے لگا تو وہ بھی مان گیا. تو دیکھیے میں آپ سے کہنا صرف چاہتا ہوں کہ یہ کس قسم کا امپریشن آپ نے دیا ہے یہ IMF ٹیم کو. یہ IMF ٹیم مانتی نہیں ہے آپ جو فگرز دے رہے ہیں. جب وہ پوچھ رہے ہیں کتنے پیسے ہیں آپ کو, وہ مانتی نہیں ہے کہ اتنے کم پیسے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں ان کو. تو کہنے کی بات یہ ہے, there is no trust. آپ میں کوئی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو بار بار وہ کہتے ہیں, تم لوگوں کو اس کی کیا فائدہ تمہیں بلیو کرنا, بار بار تم وعدہ کرتے ہو اور بار بار تم پرومسز اپنے فلفل نہیں کرتے ہو. There is no credibility between them and us. تو ہم سمجھتے ہیں یہ سب مد نظر رکھ کے آپ سمجھتے ہیں پھر بھی کچھ ہو جائے گا. اگر ہوا تو it will be a near miracle. اور اگر ہوا تو میرے خیال میں کوئی یونیلیٹرل ایکشن آن دا پارٹ آف امریکہ کہ ان کو کرو, کچھ نہ کچھ آپ کو واضح کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ایٹ دا مومنٹ یہ بالکل صحیح کیا اوریہ صاحب نے, وہ پوچھتے ہیں کہ $4 بلین جو ہے ڈیٹ جو پلان ہے آپ کا, وہ کدھر ہے بھائی $4 بلین؟ چین یہ وہ جو آپ کو آپ نے کہا تھا آپ کو ملیں گے چائنا, UAE اور سعودی عربیہ سے, کدھر ہے وہ ہے نہیں اس وقت. وہ ہم وہ پرومسز ہیں اس وقت, تو ادھر تو نہیں لکھے گا. پھر وہ کہتے ہیں 7 بلین جو آپ کو ڈیٹ ری پیمنٹ کے اوپر آپ نے کنسیشنز اور یہ وہ کدھر ہے؟ دیکھیے آئی تھنک کہ آپ نے اتنا برا, اٹس اے ماسٹر پیس آف بیڈ ہینڈلنگ. آپ کو پتا ہے وہ نارمن پورٹر جو ان کا لیڈر ہے, اس کو مظفر ملک پتہ نہیں کون ہے, یہ پتہ نہیں اس کی کیا ایکسپرٹیز ہے, یہ نواز شریف کا کوئی بندہ ہے. اچھا اس نے 1 گھنٹہ کمرے کے باہر ٹھہرایا, 1 گھنٹہ, اس کے بعد اس کو جا کے ملا. اچھا ایکسکیوز می, یہ کوئی طریقہ ہے؟ مانے دس از ناٹ ایون کٹسی. واٹ کائنڈ آف کٹسی؟ یہ آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ رجسٹر نہیں کیا گیا ہے ان پہ؟
دیکھیے مجھے ایک چیز لگتا ہے, میں بھی میرا شاید ایسٹرن کنسپریسی تھیورسٹ شاید میں ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ جس طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے, کیا پتا کہ وہ ایکچولی چاہتے ہیں کہ ہم بینکرپٹ ہو جائیں. کیا پتا وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی الیکشن ہم ہار جائیں گے, ویسے ہمارا کوئی ریپیوٹیشن اور پاپولیرٹی تو رہا ہی نہیں ہے, الیکشن میں ہم پٹیں گے. مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا اس معاملے کو, اٹس لائک دیٹ.